عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ العزیز نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یکم ماہ مبارک سے خلاصہ قرآن کا آغاز بھی کیا گیا تھا، اس کی تکمیل بھی انشاءاللہ العزیز کل نماز تراویح کی صورت میں ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت ان دونوں عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس مختصر ملاقات میں 28ویں پارے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی سورت کا نام سورہ المجادلہ ہے، جس کا معنی جھگڑا کرنا اور کسی بات کے بارے میں تفصیلی مطالبہ کرنا۔ ہوا کچھ یوں، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہیں، مشکل کی حالت میں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں الفاظ کے ساتھ کہا کہ آپ میرے لیے میری والدہ کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کی اہلیہ ان لفظوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور اصطلاحاً اسے طہار کہتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا، پریشانی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عمر کا بھی پچھلا پہر ہے، اس حالت میں میں کہاں جاؤں گی، معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اور اس ہلکے سے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بتلا رہی ہے کہ کہیں کوئی دوسرا سن نہ لے میری پریشانی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سن نہ لے۔ ہلکے سے انداز میں اپنا دکھ بیان کر رہی ہیں۔ فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر پیارے آقا علیہ السلام پر آتے ہیں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، تحقیق اللہ رب العزت نے وہ ساری باتیں سن لی ہیں جس کی بنیاد پر جناب خولہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہیں۔ اس مسئلے کا حل کیا تھا؟ اگلی ہی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جب ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس مومن بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں۔ روزے نہیں رکھ سکتا، ایک گردن آزاد کرے، گردن آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 طرح کا کفارہ اللہ رب العزت نے ان افراد کے لیے نازل کیا ہے جو ان الفاظ کے ساتھ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے انہیں حرام قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات، اسی سورہ مبارکہ کے اندر منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ یہود کے ساتھ دوستی، نصارہ کے ساتھ دوستی مت لگائیے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیوں نہیں آپ کو پتا چلتا کہ ایسی قوم جس پر اللہ رب العزت سخت ناراض ہوئے ہیں، غصے ہوئے ہیں، انہوں نے انبیاء کی بھی نہ مانی، میری بھی نہ مانی، احکامات کو تسلیم نہ کیا، اور تم انہی لوگوں کو دوست بنائے جا رہے ہو، ان کے ساتھ تعلق قائم کیے جا رہے ہو۔ مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جتنے بھی دعوے کرتے جائیں، جتنی بھی قسمیں اٹھاتے جائیں،
وہ ساری کی ساری باتیں، سارے کے سارے دعوے وہ جھوٹے ہیں، اور قطعاً ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ پیار کرنا مومن کا شیوا ہے ہی نہیں۔ اور مومن کو دوستی اور دشمنی صرف ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایسا قطع نہیں کہ مومن کہے کہ میرا ایمان صرف نماز کی حد تک محدود ہے، روزے کی حد تک محدود ہے، زکوٰۃ کی حد تک محدود ہے، صدقہ و خیرات کی حد تک محدود ہے۔ نہیں، ایمان کا دعویٰ جب انسان کرتا ہے تو ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور سب سے بنیادی چیز اس کے اندر عقیدہ الولاء والبراء آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح فرما دی کہ مومن اس وقت تک اپنا ایمان مکمل کر ہی نہیں سکتا جب تک من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جب تک وہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے بغض رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو عطا کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لینا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، گویا کہ اس آدمی نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے آخرت کی تیاری اور اس کی طرف تنبیہ کرتے ہوئے اہل ایمان کو اشارہ کیا کہ اہل ایمان، دنیا کی زندگی تو گزر جانی ہے جیسی بھی ہو، لیکن آخرت میں جو نتائج ملیں گے اسی دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ملیں گے۔ کیسے گزارنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تم تو ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو، رسالت کو تسلیم کرتے ہو، سب چیزوں پر تم ایمان رکھتے ہو، میں اللہ تم سے کہہ رہا ہوں مجھ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، آپ کا اگلا امتحان شروع ہونے والا ہے، اور اپنے امتحان کی فکر آپ نے کس قدر کرنی ہے۔ سب کی سوچ اسی بات میں ابھی تک یہی اٹکی ہے کہ میں نے دنیا کے لیے کیا کر لیا، دنیا کے لیے کتنا کمایا، کتنا محفوظ کر لیا۔ اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں اہل ایمان، حقیقی امتحان تو آپ کا شروع ہونے والا ہے، اس امتحان کی طرف محنت کریں، تیاری کریں، فکر کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ رب العزت اس آیت میں دوبارہ تاکیداً پھر کہہ رہے ہیں اہل ایمان مجھ سے ڈر جائیے، ان اللہ خبیر بما تعملون، گویا کہ اس ٹکڑے کا مطلب یوں ہے، آئمہ لکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ دے بیٹا فلاں گھڑی فلاں موقع فلاں لمحے میں نے آپ کو دیکھ لیا، جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہے بیٹی فلاں فلاں لمحے فلاں فلاں گھڑی کے اندر یہ کام آپ نے کیا ہے مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے کہے کلاس کے اندر یا کلاس سے ہٹ کر باہر میں نے آپ کو دیکھا، آپ یہ کرتے رہے، مجھے آپ کا سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ ایک بیٹے کے، ایک بیٹی کے، ایک شاگرد کے تصورات بدل جاتے ہیں، پریشانی کے لمحات بڑھ جاتے ہیں، چہرہ غم زدہ ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں لمحہ میرے باپ کو پتہ چل گیا، ماں کو پتہ چل گیا، استاد کو پتہ چل گیا، کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اہل ایمان میں وہ ذات ہوں آپ کے دنیا میں آنے سے قبل سے لے کر دنیا کے اندر آخری سانس تک تیرے ظاہر سے بھی واقف ہوں، باطن سے بھی واقف ہوں، تیری صبح سے بھی واقف ہوں، تیری شام سے بھی واقف ہوں، تیری دوپہر سے بھی واقف ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی تو گناہ کرتے ہوئے ذرا سے بھی حیا نہیں کرتا، شرم نہیں کرتا۔ پیغام ہے آؤ اللہ کی طرف توبہ کیجئے، رجوع کیجئے، استغفار کیجئے۔ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے مومن کو اس بات کی یقین دلاتی ہے اہل ایمان جب بھی آئیں گے، جس بھی حالت میں آئیں گے، جتنے بھی گناہ لے کر آئیں گے، میں ایسی ذات ہوں ہر طرح کے گناہ کو معاف کروں گی۔ لیکن کیسے معافی؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں بتلا دیا جب بھی آنا ہے میرے ناموں کے ساتھ مجھے پکارنا ہے، میرے اسماء و صفات کے ذریعے
اب میرے سے دعائیں کرنی ہے، حاجات میرے سامنے رکھنی ہے، جب اپنی دعائیں میرے نام کے ساتھ میرے سامنے رکھیں گے تو آپ کی دعاؤں کو قبول بھی فرماؤں گا، دنیا کے اندر کامیاب بھی کروں گا، آخرت کے اندر نجات بھی دوں گا۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اصول بتلا دیا کہ جب بھی کسی غیر مسلم نے ایمان کے دعویٰ کرنا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آنا ہے، تو کس کس بات پر آپ نے ان سے بیعت لینی ہے، کس بات کا آپ نے ان سے وعدہ لینا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کے پاس ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے لوگ آئیں تو آپ نے ان چیزوں پر بیعت لینی ہے، وعدہ لینا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ذات کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا، عبادت کسی اور کی نہیں کرنی، سجدہ کسی اور کو نہیں کرنا، نذر و نیاز کسی اور کو نہیں دینی، قربانی کسی اور کے لیے نہیں کرنی، ولا یزنین، اور زنا بھی نہیں کرنا، ولا یسرقن، اور چوری بھی نہیں کرنی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کسی پر بہتان نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی، کسی کی چغلی نہیں کرنی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائی جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو، ان باتوں پر آپ نے ان سے بیعت لینی ہے، اور یہی اصول آج کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی عیسائی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے، اس آیت کی روشنی میں ہر چیز پر اسے بیعت لینی چاہیے، وعدہ لینا چاہیے کہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ان غلط کاموں کا ارتکاب نہیں کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ایمان اس قدر کمزور ہے، دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں، بظاہر ایمان کا دعویٰ تو موجود ہے، عقیدہ توحید تو موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کے امتی بظاہر اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں، لیکن یہ ساری صفات، یہ سارے افعال ہمارے اندر ویسے کے ویسے ہی پائے جاتے ہیں۔ ہم ذرا بھی لحاظ نہیں رکھتے کہ مومن اور غیر مومن کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو فرق کرتی ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ میں اپنے آپ کو ایماندار ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں، کیا ایماندار ہونے کی جو نشانیاں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے بیان کرتی ہے، کیا وہ صفات میرے اندر پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، مبارکباد کا مستحق ہے۔ لیکن اگر ان اعمال میں، ان خصوصیات کو اپنانے میں انسان کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، تو اس انسان کو محنت کرنی چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الصافات، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن ایمان لانے کے بعد تم اپنی زبانوں سے ایسے کلمات کیوں کہتے ہو کہ جسے عملاً آپ کرنے کے اہل ہی نہ ہو، بات آپ کرتے جائیں لیکن کام آپ کا ہو ہی نہ۔ مثال کے طور پر ممبر و محراب پر بیٹھے نماز کے فضائل بیان کرتے جائیں، روزے کے فضائل بیان کرتے جائیں، لیکن خود عمل ہی نہیں، بازار نکلے دوستوں کو، رشتہ داروں کو سلام کرنے کی احکام فضائل تو بتا رہے ہیں، لیکن جب خود گزرتے ہیں خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، خود ایسے کام کرتے ہی نہیں جو کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے تنبیہ کر دی کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، انسان کے نزدیک یہ بڑی ہلکی ہے، ادنا سی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم کہہ دیتے تم بھی کامیاب کر دوں گی۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان اپنے آپ کو مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے کبھی ہلاکت میں نہ ڈال دینا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کام کرے گا یاد رکھنا وہ دنیا کے اندر خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے مال اتنا کمائیں،
جس کی وجہ سے آپ کی عبادت کے اندر حرج نہ آئے، غفلت نہ آئے، عبادت سے دور نہ ہو جائیں۔ اور اولاد کو اس لیے ذکر کیا کہ بسا اوقات اولاد آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس آزمائش کے امتحان میں انسان اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کے لیے ایک آگے عمل بھی بتلا دیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اہل ایمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کیجئے جو ہم نے آپ کو مال دیا ہے، کہ کیسے خرچ کرنا ہے، کس وقت تک خرچ کرنا ہے۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیجئے۔ فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، ان قریب ایک وقت آ جائے گا آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور پھر آپ کہیں گے کاش کہ ایک موقع مل جائے، ایک لمحہ مل جائے، ایک گھڑی مل جائے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر لوں، صدقہ کر لوں، اور اپنے آپ کو نیکوکار لوگوں کے اندر شامل فرما لوں۔ آگے سورۃ التغابن ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ اموال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کا معنی کرنا ہے فتنہ نہیں کہنا، آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن اس امتحان کے اندر اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے واللہ عنده اجر عظیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے ہاں کل قیامت کے دن جب آئے گا میں نے بہت بڑا اس کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ کتنا بڑا اجر؟ اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں اجر جنت کی صورت میں۔ کون سی جنت؟ جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں دودھ کی، شراب کی، شہد کی، سب کچھ اس مومن کے لیے جو دنیا کی گڑیوں میں دینی احکامات پر عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ شرعی احکامات کا پابند بناتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث کی روشنی میں اس بات کی تائید کی کہ مومن جب تک عمل کرتا رہتا ہے آخرت میں اس کے لیے نجات پکی ہو جاتی ہے۔ سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس بات کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اہل ایمان اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ کیسے بچانا ہے؟ دعوت و اصلاح کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، خیر کے ذریعے، ایسی باتوں کے ساتھ ان کو نصیحت کیجئے جس کی وجہ سے دین کی طرف ان کا میلان ہو، قرآن کی طرف ان کا میلان ہو، پیغمبر کی تعلیمات کی طرف ان کا میلان ہو۔ اس طریقے کے ساتھ آپ اپنے اہل و عیال کی فکر کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ان تمام افراد کو جہنم کی آگ سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آخری صورت ہے اور آخری آیات میں اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پیغمبر کی بیوی ہے لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر کی بیوی مت یہ سمجھنا کہ خود نبی ہے، اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور شرعی احکامات اس پر نازل ہوئے ہیں، اور اپنے بیویوں کے حق میں اور اپنی آل اولاد کے حق میں ہمارے ہاں سفارش کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نہیں، کسی کو اس کا نسب یا کسی کو کسی کی سفارش نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کامیاب آئے گی۔ جس طرح ان پیغمبروں کی بیویوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا اور کل قیامت کے دن کیا جائے گا، اسی طرح اہل ایمان اس بات میں مت رہنا، دھوکے میں مت رہنا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، سفارش ہو جائے گی۔ نہیں، آخرت میں انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر ہی کامیابی حاصل کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پارے کی ہر صورت سے ایک آئے جو اہل ایمان کے لیے اور اس معاشرے کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام آیات پر کما عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔